نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله آمنت بالله ورسوله وصدق الله العظيم آئیے ہم سے مل کر اپنے آقا و مولا ملجا و ماوال مجسم رحمت دعالم آقائے نامدار مدینے کے تاجدار رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں نہایت ہی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ اپنا گاؤں ہے، اپنا جلسہ ہے۔ میں نے خطبہ مختصر پڑھ کر 10 سے 15 منٹ پہلے ہی بچا لیا ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ جشن میلاد مصطفیٰ و عرس قاضی شکر اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ربیع کے معنی بہار کے آتا اور اول کے معنی پہلا بہار۔ ربیع الاول پہلا بہار۔ کب پہلا بہار آیا؟ جب حضور آئے، نبی آئے، بہار آئے، نبی آئے خزاں کا خاتمہ ہوا، نبی آئے کائنات میں اجالا پھیلا۔ نبی سے پہلے حالت ابتر تھی، نبی کے بعد حالت بہتر ہو گئی۔ یہ ربیع الاول ہے تو چند اشعار سنیں، کیونکہ شعراء کرام کا ایک بہت ہی پروقار اور باوقار ایک مجمع ہے اور ایک بزم سجی ہوئی ہے کہ تجھ سے ہے رشتہ ایمان ربیع الاول، تجھ سے ہے رشتہ ایمان ربیع الاول، سب مہینوں کی ہے تو جان ربیع الاول، تجھ سے ہے رشتہ ایمان ربیع الاول، سب مہینوں کی ہے تو جان ربیع الاول، تیرے آغوش سے دنیا میں اجالا پھیلا، تیرے آغوش سے دنیا میں اجالا پھیلا، کیا ہی روشن ہے تیری شان ربیع الاول، کیا ہی روشن ہے تیری شان ربیع الاول، اور تیری خوشبو نہ زمانے میں کبھی کم ہوگی، تیری خوشبو نہ زمانے میں کبھی کم ہوگی، ہے خزاں تیرا گلستان ربیع الاول، ہے خزاں تیرا گلستان ربیع الاول۔ اور اس شعر کو دیکھیں کہ جشن میلاد کا جو منکر ہے، جشن میلاد کا منکر بھی سمجھتا ہے تجھے، جشن میلاد کا منکر بھی سمجھتا ہے تجھے، دانا ہے بنتا ہے نادان ربیع الاول، دانا ہے بنتا ہے نادان ربیع الاول، اور تیرے دامان میں وہ نعمت عظمیٰ آئی، تیرے دامان میں وہ نعمت عظمیٰ آئی، جس کا صدقہ ماہ رمضان ربیع الاول، جس کا صدقہ ماہ رمضان ربیع الاول، اور ہر مہینے میں چاند نکلتا ہے، اور جب ربیع الاول شریف کا جب چاند نکلتا ہے تو 11 مہینے کے چاند سے کہتا ہے کہ ماہ طیبہ کے تصور میں یہ کہتا ہے ہلال، ماہ طیبہ کے تصور میں یہ کہتا ہے ہلال، تجھ پہ سو جان سے قربان ربیع الاول، تجھ پہ سو جان سے قربان ربیع الاول۔ حضرات محترم، ایک ایسے موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے جو یہ آیات بینات یہ واضح طور پر آپ کے عقیدے کو روشن کرے گا، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں بالغی، عروج، ارتقاء کی ایک راہ نکالے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں یاد دلاؤ اللہ کے دنوں کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ توجہ سے تقریر غور سے سنیں، اور اس کے بعد اس موضوع پر، اس آیت کی تفصیلی گفتگو پر اور تفصیلی گفتگو پر اگر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جس موضوع پر آپ سماعت کر لیں گے
اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی بد عقیدہ بہکا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلاؤ اللہ کے دنوں کا۔ اب کون سا دن ہے جو اللہ کا نہیں ہے؟ کون سا دن ہے جو اللہ کا نہیں ہے؟ سب دن اللہ کے ہیں، تو اللہ کس دن کا یاد دلائیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دنوں کا یاد دلاؤ، اور ہم یہ پہلے سے جانتے ہیں کہ سب دن اللہ کا ہے، ساری راتیں اللہ کی ہیں، ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر پل اللہ کا ہے، اور قرآن الگ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دنوں کا یاد دلاؤ۔ تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ سارے دن اللہ کے ہیں، تو آخر وہ خاص دن کون سا ہے جس کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کو یاد دلاؤ اللہ کے دنوں کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیرا کلام ہے اور تو نے مجھ پر وحی نازل فرمائی، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ اللہ کے دنوں کا۔ اے پروردگار، سارے دن تو تیرے ہیں، ساری رات تیری ہے، تو آخر اپنی قوم کو کس دن کے بارے میں بتائیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے کلیم اس دن کے بارے میں لوگوں کو یاد دلاؤ جس دن میں نے فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا تھا اور تمہارے چاہنے والے کو اسی پانی سے بچا لیا تھا۔ اس دن کو یاد کرو جب میں نے دشمنوں کو غرق کیا اور چاہنے والوں کو بچا لیا۔ تو لوگوں کو بتاؤ کہ میرا خدا وہ رحیم و کریم ہے، اور وہ اختیار والا ہے کہ اسی پانی میں قوم کو ڈبو دیتا ہے اور دوسری قوم کو بچا لیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار تیرا حکم ہے کہ اللہ کے دنوں کا یاد دلائیں۔ عالم تصورات نے کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے خلیل اس دن کا یاد دلاؤ جب نمرود نے تمہیں آگ میں ڈالا۔ جب آگ میں ڈالا تو میں نے کیا کیا؟ میں نے خطاب کیا آگ سے، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، جبکہ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے اور تمہیں بچا لیا۔ اب اس دن کا لوگوں کو یاد دلاؤ کہ دیکھو میرا رب وہ قادر مطلق ہے جو آگ سے بھی بچا دیتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے رب تو نے کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو اس دن کا یاد دلاؤ، اللہ کے دنوں کا یاد دلاؤ۔ اے اللہ کس دن کا یاد دلائیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میری ذبی اے اسماعیل اس دن کا یاد دلاؤ جب تم پر تمہارے باپ نے چھری رکھ دی تھی، چلا دی تھی، لیکن ایک بال بھی نہ کٹا۔ میں نے جبریل کو بھیجا، دمبا کٹ گیا اور تیری گردن بچ گئی۔ لوگوں کو بتاؤ میرا رب بڑا رحیم ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ پل بھر میں بچا لیتا ہے۔ اس دن کو یاد دلاؤ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کس دن کا یاد دلائیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے روح اللہ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے نبی اس دن کا یاد دلاؤ کہ جب اس دن کا یاد دلاؤ جب تمہارے لیے دو گروہیں بن گئی، ایک اتنا چاہتی کہ تمہیں خدا کا بیٹا کہا، اور ایک نے تم سے اتنی دشمنی کی کہ تمہیں سولی پہ چڑھا دیا۔ لیکن ان تمام لوگوں کو اس دن کا یاد دلاؤ کہ جب تم بھوکے مر رہے تھے تو ہم نے آسمان سے مائدہ اتارا، آسمان سے دسترخوان اتارا، آسمان سے من اور سلوہ اتارا، اور تمہاری قوم کو میں نے بھوکا نہیں رکھا بلکہ انہیں کمانے کی بھی حاجت نہیں تھی، بس مجھ پر وہ توکل کرتے، انہیں کے لیے من و سلوہ اتارا جا رہا تھا، دسترخوان اتاری گئی تھی۔ اس دن کا یاد دلاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان تمام آیات بینات کے مفہومی تراجم کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ جس دن، اللہ کا دن سارا دن اللہ کا ہے، سارے لمحے اللہ کے ہیں، لیکن جس دن اللہ کوئی خاص نعمت اتار دے وہ دن اللہ کا ہو جاتا ہے۔
جس دن اللہ خاص رحمت کا نزول فرما دے وہ دن اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ جس دن انعام عطا فرمائے وہ دن اللہ کا ہو جاتا ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں، سارے سال اللہ کے ہیں، سارے سارا زمانہ اللہ کا ہے، لیکن خاص رحمت کا نزول کا جو دن ہوتا ہے اللہ کہتا ہے وہ میرا خاص دن ہے۔ اس دن کا یاد دلاؤ۔ جب اس نتیجے پر پہنچے تو میرا عقیدہ جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے اور قرآن مجھے بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم سے خطاب کر کے، موسیٰ کلیم اللہ سے خطاب کر کے، عیسیٰ روح اللہ سے خطاب کر کے، اے لوگوں سنو تمہیں یہ بتایا ہے کہ نعمت کے اترنے کا دن اللہ کا دن ہوتا ہے، رحمت کے نازل کا دن اللہ کا دن ہوتا ہے۔ تو بتاؤ رسول سے بہتر کوئی رحمت والا دن کون سا ہوگا؟ جس دن نبی آئے اس سے بہتر کوئی دن نہیں، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہے اور مختار کائنات بھی ہیں۔ اس لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں وذکرہم بایام اللہ، اس دن کا یاد دلاؤ جو اللہ کا دن ہے۔ تو اللہ کا کون سا دن ہے؟ 12 ربیع الاول شریف، یہ اللہ کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول شریف یہ اللہ کا دن ہے، اس لیے اس دن کا یاد دلاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہاں لکھا ہے۔ کچھ لوگ صراحتاً کہتے ہیں کہ بتائیے کہاں نام لے کر کہاں لکھا ہے کہ محمد جس دن پیدا ہوئے وہ اللہ کا دن ہے۔ تو سنیے یہ اللہ کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ آپ کو لفظ بتائیں اور نہ بتانا، یہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان بتائی ہے، محبوب کی شان بتائی ہے۔ نام اس کا لیا جاتا ہے، نام اس کا لیا جاتا ہے جو نام ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صفت سے پہچانی جاتی ہیں، جیسے ہی صفت کو پیش کیا گیا موصوف ذہن میں آ جاتا ہے، اور جب کسی صفت کو بیان کیا جائے موصوف ذہن میں آ جائے تو سمجھ جائیے کہ اس کے اندر یہ صفت کمال کا ہے، یہ صفت کمال کا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا میلاد کی خبر ہے، آپ نے کہا میلاد کی خبر ہے، اور میلاد کے معنی پیدائش کے ہوتے ہیں، میلاد کے معنی پیدائش کے بھی ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ بھی پیدا ہوئے ہیں، حضرت نوح بھی پیدا ہوئے ہیں، آدم آئے ہیں، باقی سب پیدا ہوئے ہیں، تو کہا آج میلاد ہے، تو فوراً ذہن جو جاتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد پر جاتا ہے، خدا کے رسول کی طرف، محبوب رب العالمین کی طرف جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جیسے ہی میلاد کا لفظ آیا تو فوراً ذہن میلاد مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے، اور پھر ذہن یہ پکار کے کہتا ہے کہ اے لوگوں جب تم سارے نبی کو مانتے ہو تو سارے نبی کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ تو آپ سن لیجیے، سارے نبی کا میلاد اس لیے نہیں مناتے کہ سارے نبی جو آئے ہیں وہ اسی میلاد کی خبر دینے آئے ہیں کہ میرے بعد کوئی آنے والا ہے۔ حضرت آدم آئے تو یہی خبر لے کر آئے کہ میرے بعد ایک آنے والا ہے، موسیٰ آئے تو یہی خبر لے کر آئے کہ میرے بعد آنے والا ہے، نوح آئے تو یہی لے کر آئے کہ میرے بعد آنے والا ہے، سب نے خبر دیا۔ اب بتائیے کہ آپ کے گھر میں کسی نے خبر دیا ہے کہ فلاں جگہ میلاد ہے یا فلاں جگہ فلاں آنے والے ہیں، تو بتائیے کہ جو خبر دے رہا ہے اس کے گھر جاتے ہیں یا جہاں کی خبر دی جاتی ہے وہاں جاتے ہیں؟ ایک شخص گیا اور کہا کہ فلاں مدرسے میں فلاں شخص آ رہے ہیں، تو آپ مدرسے جائیں گے یا خبر دینے والے کے گھر جائیں گے؟ خبر دینے والے کے گھر نہیں جاتا، بلکہ وہ کس چیز کی خبر دے رہا ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم آدم کی میلاد اس لیے نہیں مناتے کہ انہوں نے تو اسی میلاد کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں، موسیٰ اسی میلاد کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں، اور جب سب نے خبر دے دی، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خبر تو پھیل گئی ہے لیکن لوگ بڑے تجسس میں ہیں، لوگ بڑے فکر میں ہیں، حیرت استجاب میں ہیں کہ آخر آنے والا آ رہا ہے۔ سب کوئی یہی کہہ کر چلا گیا کہ آنے والا آ رہا ہے، تو آخر لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کون آ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں اس چیز کی بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے، اس کا نام احمد ہے، احمد آ رہے ہیں۔ تو سارے کی خبر دی گئی، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ اللہ کے دنوں کا۔
اللہ کے دنوں کا یہ دن کون سا دن ہے؟ جس دن رحمتیں نازل ہو جائیں، جس دن اللہ انعام اتارے، اللہ جس دن برکتیں اتارے، وہ دن اللہ کا خاص ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ اللہ کے دنوں کا۔ سارے دن اللہ کے ہیں، تا اس دن میں مجھے تلاش کرنا پڑے گا وہ کون سا دن ہے جس میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی ہے، وہ کون سا دن ہے جس میں اللہ کا خاص انعام نازل ہوا ہے۔ تو جب آپ پوری کتاب کو چھان لیں گے اور تاریخ اسلامیہ کا جب پورا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا، ہر فرقے کو معلوم ہو جائے گا، ہر کس و ناقص اس نتیجے تک پہنچے گا کہ وہ دن سب سے بڑا دن ہے، اور وہی دن اللہ کا خاص دن ہے جس دن اللہ کا محبوب پیدا ہوا ہے، جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، وہ دن خاص دن ہے۔ اور اللہ اسی دن کے بارے میں کہہ رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اس دن کے بارے میں، اللہ کے دن کے بارے میں یاد دلاؤ۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ، اس کا نام ہے میلاد مصطفیٰ۔ قرآن کہہ رہا ہے یاد دلاؤ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی یاد دلانے کے لیے جلسہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے جلسہ کرتے ہیں کہ لوگوں سال تو گزر جاتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن ایک مہینہ ایسا آتا ہے جیسے ربیع النور کہتے ہیں، اس میں تاریخ ایسی آتی ہے جسے 12ویں کہتے ہیں، اسی تاریخ کو اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، وہ اللہ کا دن ہے، اور اسی کا نام میلاد ہے، اسی کا نام میلاد ہے۔ اب یاد رکھیے اعتراض ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں، اعتراض ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں، لیکن اعتراض کا کافی اور شافی جواب جو ہے وہ علماء دیتے رہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں لکھا ہے، مسلم شریف میں لکھا ہے، نسائی میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، اس کے بعد بھی پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے۔ اب علماء تو جواب دیں گے بخاری سے، مسلم سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے، مشکات سے جواب دیں گے، یہ عوام کہاں سے جواب دیں گے؟ تو جانتے ہیں آپ کے لیے آسان جواب ہے، جب آپ سے کوئی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو کہیے کہ میلاد منانا میری تقدیر میں لکھا ہے، میلاد منانا میری تقدیر میں لکھا ہے، میری قسمت میں لکھا ہے کہ ہم میلاد منائیں۔ میلاد مصطفیٰ منانا یہ ایک عظیم اور بابرکت شے ہے، جو منا لیتا ہے حدیث پاک۔ اور یاد میں اس بات کو باور کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے چچا حضرت عباس سے کہ آپ پر جنت واجب ہو گئی میلاد منانے کی وجہ سے، جو حضرت عباس نے کہا آج ہی کے دن، آج ہی کے دن، آج ہی کے دن۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سارے بچوں کو بٹھا کر کہا آج ہی کے دن، آج ہی کے دن، آج ہی کے دن، اور بچے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے میں آقا دو عالم آ گئے، کہا اے میرے چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی میلاد منا رہا ہوں، میں آپ کی میلاد منا رہا ہوں، نہ قرآن کی تلاوت، نہ حدیث کو بیان، نہ فضائل، نہ مناقب، کچھ بھی نہیں۔ اور کمال اور لطیف بات یہ ہے کہ یہ واقعہ دیوبندی عالم نے لکھا ہے، یہ واقعہ دیوبندی عالم نے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد کہا جب آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں میلاد منا رہا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ ابھی آپ تو بول رہے تھے آج ہی کے دن، آج ہی کے دن، آج ہی کے دن، میں نے کوئی واقعہ نہیں سنا جو میرے مناقب و فضائل بیان کیے آپ نے۔ کہ میرا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج پیر کا دن ہے، میں ہر پیر کو بچے کو بیٹھا کر کہتا ہوں آج ہی کے دن، آج ہی کے دن، آج ہی کے دن، یعنی یہی پیر کا دن ہے جس دن میرے آقا پیدا ہوئے۔ اس پر اتنا خوش ہوئے کہ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا چچا جان آپ پر جنت واجب ہو گئی ہے، آپ پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ وہ نمازی بھی ہیں، وہ روزے دار بھی ہیں، وہ غازی بھی ہیں، وہ مجاہد بھی ہیں، وہ حاجی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جو وجہ بن رہی ہے کہ آپ پر جنت واجب ہو گئی، وجہ میلاد مصطفیٰ ہے، وجہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ کہاں لکھا ہے، یہ ہر جگہ لکھا ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عشق اور عقل دو چیزیں ہیں۔ حضور سے ہم محبت کرتے ہیں، حضور سے ہم الفت رکھتے ہیں، حضور سے میری عقیدت ہے، اور یہ عشق کی انتہا تک جب ہو جائے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔
تو عشق اور عقل دو چیزیں، عقل تلاش کرتی ہے، عقل کوریدتی ہے، عقل جانچ کرتی ہے، عقل مصلحت اندیش ہوتی ہے، عقل ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے، لیکن یاد رکھیے عشق ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا۔ عشق کا کام یہ ہے کہ ہم نے جسے چاہ لیا بس چاہ لیا، وہ اس کے نقش پا کا یہ نگاہیں منتظر ہوتی ہے کہ جہاں نقش پا کے نشان مل جائیں اسی پر قربان ہو جائیں۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا ہے عشق فرمودہ قاصد سے ہے سبک کام عمل، عشق فرمودہ قاصد سے ہے سبک کام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں ابھی پیمانے پیغام ابھی، عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی۔ کیا مطلب؟ عشق فرمودہ قاصد سے ہے سبک کام عمل، یعنی عشق کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی قاصد نے خبر سنائی کہ یہ بات تمہارے محبوب نے کہی ہے، سبک کام عمل، اسی وقت کام میں لگ جاتا ہے، اسی وقت کام میں لگ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کام کرنے کا انجام کیا ہوگا، ہمیں اس کے بعد سزا ملے گی یا جزا ملے گی، عشق یہ نہیں دیکھتا، بلکہ جیسے ہی محبوب کا قاصد آیا کہا کہ تمہارے محبوب نے حکم دیا ہے تو سبک کام عمل فوراً ہی وہ کام میں لگ جاتا ہے۔ عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی، اور عقل کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو پیغام آتا ہے اس کا معنی سمجھنے میں لگ جاتا ہے، اور سمجھتے سمجھتے زندگی گزر جاتی ہے، وہ کام پہ نہیں لگتا۔ حال یہی ہے کہ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ میلاد مصطفیٰ منانے سے اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے تو عاشق نے دیر نہیں کرتے، جب چاہا میلاد منایا، بچہ پیدا ہوا میلاد منایا، گھر بنایا میلاد منایا، گھر میں شفٹنگ ہوئی میلاد منایا، کوئی انتقال کیا پھر بھی میلاد منایا، کوئی گم ہو گیا تھا تو میلاد منایا کہ گم ہو گیا مل جائے، جب مل گیا تو پھر میلاد منایا، ہر جگہ میلاد منا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق فرمودہ قاصد سے سبک کام عمل، عشق کا کام ہی یہی ہے کہ جیسے ہی اپنے محبوب کے قاصد نے خبر بھیجی ہے اس پر فوراً عمل کر دے۔ عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی، عقل کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی سمجھتی ہی نہیں ہے کہ اس کے پیغام کا معنی کیا ہے، وہ سوچ میں ہے، تردد میں ہے، شک میں ہے، ابہام میں ہے، وہ سوچ و فکر میں ہے، حیرت زدہ ہے، اور حال کیا ہوتا ہے زندگی کٹ گئی، محبوب کے ادا پر وہ عمل نہ کر سکتا، عمل نہ کر سکا۔ اب دیکھیں عشق کا اور عقل کا مقام اور معیار کتنا الگ ہے۔ عقل بہت اچھی چیز ہے لیکن عشق کے مقام تک نہیں ہے، عشق کے مقام تک نہیں ہے۔ جانتے ہیں پختہ ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عقل اگر پختہ ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مصلحت میں رہے گا، مصلحت اندیش اگر ہو تو وہ عقل پختہ ہے، لیکن عشق اگر مصلحت اندیش ہو تو ہے خام ابھی، اور اگر عشق کے اندر مصلحت اندیش ہے تبھی وہ کچا ہے، ابھی مقام عشق تک نہیں پہنچا ہے۔ عشق کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مصلحت دیکھے، عشق کا کام نہیں ہے کہ مصلحت دیکھے۔ اور یہ دو شعر کہنے کے بعد علامہ اقبال نے ایک مثال پیش کی، دو شعر کہنے کے بعد علامہ اقبال نے ایک مثال پیش کی ہے۔ پہلا شعر کیا کہا کہ عشق فرمودہ قاصد سے سبک کام عمل، عشق عقل سمجھی ہی نہیں ابھی مانیے پیغام ابھی، عشق اگر مصلحت پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق اگر مصلحت اندیش ہو تو خام بھی۔ اب یہ کہنے کے بعد ایک آپ کے سامنے مثال پیش کر دیا جو واضح مثال ہے۔ کیا فرمایا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام بھی۔ حضرت ابراہیم کو جیسے کہا گیا کہ ہم تمہیں آگ میں ڈالیں گے تو عشق نے بے خطر کود لگا دی، اور عقل کیا ہے؟ لبے بام بھی، اوپر سوچ رہی ہے کودے کہ نہ کودے، کودے کہ نہ کودے، کود جائیں گے تو جل جائیں گے، آگ جلا دیتی ہے تو عقل سوچتی ہی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی، اور جو چھلانگ لگا دیا وہ پار ہو گیا، جو رہ گیا وہ مر گیا۔ تو عشق اور عقل کا مقام یہ ہے، اس لیے میلاد مصطفیٰ، قیام میں سلام،
فاتحہ خوانی، یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد عشق ہے، جس کی بنیاد محبت ہے۔ اب اس کی تبلیغ جو ہوتی ہے، نماز کی تبلیغ، روزے کی تبلیغ، اس تبلیغ کے دو معیار ہیں۔ اس تبلیغ کے دو معیار ہیں، ایک ہے تبلیغ عارفانہ اور دوسرے کا نام ہے تبلیغ منافقانہ۔ تبلیغ عارفانہ اور تبلیغ منافقانہ، تبلیغ کرنے والے ہر تبلیغ کرنے، ایک یہودی بھی تبلیغ کر رہا ہے، عیسائی بھی تبلیغ کر رہا ہے، یہاں تک کہ قادیانی بھی تبلیغ کر رہا ہے، مسیحی بھی تبلیغ کر رہا ہے، ہر فرقہ تبلیغ کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ تبلیغ عارفانہ کیا ہے اور تبلیغ منافقانہ کیا ہے۔ آج ہر گاؤں کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر نسل کی ضرورت ہے، ہر گروہ کی ضرورت ہے، نوجوان دوستوں کے درمیان میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تبلیغ عارفانہ کو سمجھیں اور تبلیغ منافقانہ کو سمجھیں۔ میں اسے سادے الفاظ میں بتاؤں گا، علامہ اقبال کی زبان میں نہیں، بڑی سخت زبان ہے، بڑی مشکل زبان ہے علامہ اقبال، علامہ جامی کی زبان میں نہیں بتاؤں گا، بڑی کٹھن زبان ہے، میں صاف لہجے میں ترجمے کے حساب سے بتاؤں گا کہ عاشقانہ کیا ہے، عارفانہ کیا ہے اور منافقانہ کیا ہے۔ ایک شخص آیا نماز کی تبلیغ کے لیے، نماز کی تبلیغ بہتر چیز ہے کہ نہیں؟ نماز کی تبلیغ اچھی چیز ہے۔ ایک شخص آیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو میلاد سے ہو کر گھر جا رہا ہے، اجمیر سے ہو کر آ رہا ہے، فاتحہ دے کر گزر رہا ہے، مزار سے فاتحہ دے کر آ رہا ہے۔ ایک شخص کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اجمیر سے آ رہا ہے، یا میلاد سے جا رہا ہے، یا سلام پڑھ کر آ رہا ہے، یا فاتحہ دے کر آ رہا ہے، اس کی نوعیت یہ ہے۔ ایک تبلیغ کرنے والا ہے، کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ اجمیر شریف سے آ رہا ہے، یا میلاد سے آ رہا ہے، یا سلام پڑھ کر آ رہا ہے، یا فاتحہ دے کر آ رہا ہے، یا قاضی شکر اللہ کے گیا تھا، یا اپنے دادا کے مزار پہ گیا تھا۔ اچھا اجمیر شریف گئے تھے، نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تو پھر کیا فائدہ؟ جب نماز نہیں پڑھتے ہو تو اجمیر جانے کا کیا فائدہ؟ جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو سلام پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جب تم نماز ہی نہیں پڑھتے ہو تو فاتحہ دینے کا کیا فائدہ؟ جانتے ہیں جو کیا فائدہ ہے، لفظ جو حضرت غور کیجیے گا، یہ جو لفظ ہے کیا فائدہ ہے، یہ تبلیغ منافقانہ ہے۔ کیا فائدہ جو ہے یہ تبلیغ منافقانہ ہے۔ تبلیغ کا یہ اصول ہی نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ میرے حضور کی بچپن سے لے کر وفات تک کا ایک لمحہ کوئی بھی مسلک والا بتا نہیں سکتا کہ تبلیغ کا یہ اصول ہو۔ تبلیغ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کسی اچھی چیز کو رد کر کے بڑی چیز کی تبلیغ کی جائے، یہ اصول نہیں ہے۔ اصول تبلیغ کا یہ ہے کہ جو بھی اچھے کام آپ کر رہے ہیں اس کو داد دیا جائے، اس کی تحسین کرائی جائے، اس پر رغبت دلایا جائے، اس کی ترغیب دلائی جائے، اور ترغیب دلانے کے بعد کہا جائے کہ جب یہ تم کام کرتے ہو اگر وہ کر لو گے تو اچھا ہوگا۔ مطلب کیا ہے، تم نماز نہیں پڑھتے ہو اور غریب نواز کہاں گئے تھے، بہت اچھا کیا تم غریب نواز کے ہاں گئے، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اب جو تبلیغ عارفانہ ہے اس کا مزاج یہ ہوگا کہ آپ غریب نواز کے ہاں گئے تھے، آپ قاضی شکر اللہ کے ہاں گئے تھے، آپ امجد شریف گئے تھے اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ نے کام تو بڑا اچھا کیا ہے، آپ نے کام بڑا اچھا کیا ہے۔ ولیوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے مدد اللہ کے ولی ہیں، وہاں جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر آپ نماز کی پابندی کر لیں تو پھر وہ امجد والے بھی خوش ہو جائیں گے، غریب نواز بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ تو تبلیغ عارفانہ یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے، لیکن اس سے پہلے فرض کو ادا کیجیے، فرض ادا کریے، یہ تبلیغ عارفانہ ہے۔ اور منافقانہ کیا ہوگا، کہے گا جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو یہ کرنے سے کیا ہوگا۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ اس کو نماز کی تبلیغ نہیں کرنی ہے کہ نماز پڑھیے، اس کو تو فاتحہ روکنا ہے، اس کو تو سلام روکنا ہے، اس کو تو قیام روکنا ہے، اس کو تو مزاروں پہ جانے سے روکنا ہے۔ روکنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ جب نماز نہیں پڑھتے تو کیا فائدہ؟ اے بیوقوف، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو گناہ گار ہے، لیکن جو چھوٹا کام کر رہا ہے اس کا تو فائدہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حدیث پاک ہے کہ جب آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو آپ کے سینے پر دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اور جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو پھر وہی نیکی اس سیاہ کو مٹا دیتی ہے، وہی نیکی ہے اس سینے کو مٹا دیتی ہے۔ گناہ بڑھ گیا تو دل کالا ہوتا گیا، نیکی بڑھ گئی تو دل اجالا ہو گیا، روشن ہو گیا۔ تو تبلیغ عارفانہ، اگر آپ کے پاس کوئی یہ کہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ یہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو سمجھ جائیے یہ منافق ہے، یہ اس کام سے روک رہا ہے،
اس کام سے روک رہا ہے۔ اب آگے میں اس کو واضح کر دوں کہ عمل اور عقیدہ یہ الگ الگ دو شے ہیں۔ آج کل لوگ آپس میں ملا کر بتاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں آپس میں پریشان ہو جائیں۔ عمل اور عقیدہ الگ الگ شے ہے۔ عمل عقیدہ ایک الگ الگ شے ہے۔ اب اس کو میں دو حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول نے غلط کی جس پر ان پر کوڑے کی حد نافذ ہو گئی، کوڑے کی حد نافذ ہو گئی۔ میرا آقا نے فرمایا انہیں اتنا کوڑا مارا جائے۔ میرا آقا کھڑے کوڑا مارا جائے، گناہ کیا، جرم کیا، کوڑے کی حد نافذ ہوئی، انہیں کوڑا مارا جائے۔ ایک ادھر صحابی رسول آئے، جب ان کے گناہ کے بارے میں خبر ہوئی تو انہیں لعنت دی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہونے کا خبردار، اسے لعنت مت بھیجو، یہ اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اسے لعنت مت بھیجو۔ گناہ ہو گیا ہے، جرم کر گیا ہے، اس کی حد نافذ ہو گئی ہے، لیکن اسے لعنت نہ بھیجو۔ اب دیکھیے ایک وہ شخص ہے جس پر کوڑے مارے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب دوسری طرف دیکھیے مسجد نبوی ہے، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے سب نماز پڑھ رہے ہیں، عمل اتنا اچھا ہے کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوڑے نہیں مار جا رہے ہیں، عمل اتنا اچھا ہے کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جیسے سلام پھیرا کہا اخرج فلاں اخرج فلاں اخرج فلاں، تو نماز پڑھنے والے کو مسجد سے باہر کیا جا رہا ہے، اور جس کو پر کوڑے مارے جا رہے ہیں اسے کہا جا رہا ہے لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ عقیدہ الگ شے ہے، عمل الگ شے ہے۔ عقیدہ الگ شے ہے اور عمل الگ شے ہے۔ ہاں عقیدہ درست کے بعد اگر عمل درست ہو جائیں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک گاڑی ہے، گاڑی کے اندر انجن ہے، انجن ہے، تیل نہیں ہے، تیل عمل ہے، تیل کیا ہے؟ عمل ہے، انجن کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ جب تیل ڈال دیں گے گاڑی چل جائے گی، گاڑی چل جائے گی، اور جو بد عقیدہ ہے اس کے اندر انجن ہی نہیں ہے، تیل اچھا ڈال رہا ہے، تیل بہت اچھا ڈال رہا ہے، ایک سے کمپنی کا تیل ڈال رہا ہے، چاہے تم پوری ٹینکر ڈال دو گاڑی نہیں چلے گی، کیوں؟ انجن ہی نہیں ہے، انجن ہی نہیں ہے۔ اور ادھر انجن اچھا ہے، انجن اتنا اچھا ہے، انجن اتنا اچھا ہے کہ غوث اعظم کا کنیکشن لگا ہوا ہے، غریب نواز کا کنیکشن لگا ہوا ہے، میلاد مصطفیٰ کا کنیکشن لگا ہوا ہے، حضور کو اختیار والا سمجھتا ہے، حضور کو زندہ سمجھتا ہے، حضور کو با اختیار سمجھتا ہے، حضور کو علم غیب والا سمجھتا ہے، اتنا مضبوط انجن ہے، لیکن کیا ہے؟ اس میں تیل نہیں ہے، نماز کا تیل نہیں ہے، روزے کا تیل نہیں ہے، حج کا تیل نہیں ہے، اچھائیوں کے تیل نہیں ہے، تیل نہیں ہے، انجن بڑا اچھا ہے۔ جس دن اللہ نے توفیق دے دی، جیسے ہی تیل پڑا ویسے ہی گاڑی چلی، لیکن جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں جتنا زیادہ تیل ڈال دیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اگر قیام کا وہ منافق ہے، قیام کے تعلق سے وہ اعتراض کرتا ہے، میلاد کے تعلق سے اس کا دل خوش نہیں ہوتا ہے، حضور کے پیدائش میں اس کے سینے پہ خوشیاں نمودار نہیں ہوتی ہیں، عقیدہ اس کا اگر گندا ہے تو عمل جتنا چاہے کرے۔ جب حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو باہر کر دیا گیا تو ہماری چھوٹی مسجد میں نماز پڑھنے والے کا حال کیا ہوگا؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کو اخرج فلاں اخرج فلاں اخرج فلاں، کیوں؟ نماز تو اچھی تھی، حضور کے پیچھے والی نماز تھی، عقیدہ درست نہیں تھا۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا اصل مسئلہ ہے کہ علم کا فقدان، علم کا فقدان، علم کی کمی۔ دین کے بارے میں آج یہود و نصارہ قرآن و حدیث کا اس طریقے